إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اس دنیا میں انسان کی جو آزمائش ہے اس میں سے ایک بہت بڑی آزمائش یہ بھی ہے کہ آدمی سچے نبی کو سچا نبی تسلیم کرے اور جھوٹے نبی کو جھوٹا تسلیم کرے. اور بدبخت اور بدنصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچے نبی کو تسلیم نہیں کرتے اور جھوٹے نبی پر ایمان لے آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ کے 270 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300-350 سال پہلے بھی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں. اور جانتے ہیں اس کا نام مانی تھا اور جس سے مانویت کا مذہب مشہور ہے. اور یہ دو خداؤں اس کا پس منظر مجوس کا پس منظر تھا اور وہ سنویت کے قائل تھے, دو خداؤں کے قائل تھے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری کتاب کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو بہت سارے جھوٹے لوگ بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور یمامہ کی سرزمین پر مسیلمہ نے دعویٰ کیا اور دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قتل کیا ان کے زمانے میں. اور آپ جانتے ہیں کہ طلیحہ الاسدی جو تھا اس نے بھی دعویٰ کیا تھا, بنو اسد کا تھا, اور پھر بعد میں اس کا تعاقب کیا گیا تو شام بھاگ گیا. اور کہتے ہیں کہ پھر اس دوبارہ مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ اسلام لے آئے اور اس کا اسلام اچھا تھا اور اسلام کی حالت میں وہ مرا. اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد 61 ہجری میں ان کی شہادت کے بعد ایک آدمی کوفے میں اٹھا مختار ثقفی کے نام سے, اور اس نے بھی پہلے تو یہ عقیدہ پیش کیا کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. پھر یہ پیش گوئیاں کرتا تھا اور یہ پیش گوئیاں غلط ثابت ہوتی تھیں تو پھر اس نے ایک عقیدہ بدع کا اختیار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور اسی لیے پیش گوئیاں غلط ہو جاتی ہیں. اور یہ پہلا آدمی تھا جس نے باطینی علوم کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ کچھ ایسے علوم ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں اور حضرت علی کے کچھ خفیہ علوم محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو تیسرے بیٹے تھے ان کے پاس منتقل ہو گئے. پھر اس کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا اور حضرت مصعب بن زبیر نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے اور جو کوفے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مقرر تھے گورنر, انہوں نے 66 ہجری میں پھر اس دجال اور اس کذاب جھوٹے آدمی کو اس کو قتل کیا. بنو امیہ کے آخری زمانے میں بھی ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا بیان بن سمعان النہدی الکوفی, اور یہ بھی زندیق تھا, کذاب تھا اور یہ کہتا تھا کہ ھذا بیان للناس. تو یہ جو بیان للناس میں میرے نام ہی کا ذکر ہے, میں بیان ہوں, بیان بن سمعان, اور میری نبوت ہی کی طرف اس کا اشارہ ہے. اور یہ کہتا تھا, اب دیکھیے ذرا یہ باطنیہ اور حلول اور یہ سارے عقائد اس کا ایک تسلسل ہے, ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر میں قادیانیت کی طرف آؤں گا کہ اس کا پس منظر آپ کو ابتدا سے سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو یہ بیان بن سمعان النہدی التمیمی یہ جو زندیق تھا یہ کہتا تھا کہ اللہ کی روح حضرت علی میں حلول کر گئی، پھر یہ محمد بن حنفیہ میں حلول کر گئی، پھر اس کے بعد محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو ہاشم میں حلول کر گئی، اور اس کے بعد میرے اندر یہ حلول کر گئی۔ ایک وقت یہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں خدا ہوں اور زمین پر خدا کا مظہر ہوں، اور یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اور 125 ہجری میں بنی امیہ کا آخری زمانہ تھا، یہ قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اسی کے آس پاس ایک سال بعد ایک اور آدمی تھا، ابو منصور العجلی، بنو عبد القیس کا آدمی تھا یہ، اور بہت ہی جاہل ان پڑھ آدمی تھا، لیکن دعویٰ کرنے کے لیے کیا کسی علم کی ضرورت تو ہوتی نہیں، بس علم والے بھی دعویٰ کرتے ہیں اور بغیر علم والے بھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ تو امام باقر جو حضرت حسین کے پوتے تھے اور زین العابدین کے بیٹے تھے، محمد الباقر، ان کی وفات غالباً 117 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ان کا جانشین ہوں، اور پھر اس نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا۔ اس کو یوسف بن عمر الثقفی نے 126 ہجری میں، یہ بھی بنو امیہ کا آخری زمانہ تھا، اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد بنو عباس آ گئے، آپ جانتے ہیں 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، بنو عباس آ گئے۔ تو منصور کے زمانے میں ایک آدمی تھا، یہ بھی اسدی تھا، بنو اسد کا، ابو الخطاب محمد بن ابی زینب، اور اس نے دعویٰ یہ کیا کہ حضرت جعفر الصادق جو محمد الباقر کے بیٹے تھے، 148 ہجری میں انتقال کیا، زندہ تھے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جعفر الصادق یہ اللہ ہیں، اور اللہ کا دنیا میں گوشت پوش کا جسم نہیں، اور اس کے بعد یہ کہتا تھا کہ میں ان کا نبی ہوں، اور یہ ابو الخطاب محمد بن ابی زینب تھا۔ اسی منصور کے زمانے میں 150 ہجری کا زمانہ ہے یہ بنو عباس کا، خراسان میں، خراسان یہ اس علاقے کو کہتے ہیں، افغانستان اور ترکمانستان، اور یہ جو علاقہ ہے جہاں ایران کا جو مشرقی حصہ ہے، نیشاپور اور طوس اور مشہد وغیرہ کا، اس کو خراسان کہتے ہیں۔ مرف کا جو علاقہ ہے، میری ترکمانستان میں جو مرف، آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، مشہور شہر تھا خراسان کا، یہ صدر مقام تھا۔ تو وہاں سیس نامی ایک آدمی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر خلیفہ نے خود اپنے بیٹے مہدی کو بھیجا، اور مہدی نے جا کے اس کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 168 ہجری میں یہ جو ہم کہہ رہے تھے ابو منصور العجلی تھا، جو 136 ہجری میں قتل کیا گیا تھا، اس کا بیٹا حسین بن ابی منصور العجلی، اس نے باپ کی طرح خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ کہتا تھا کہ امام باقر اللہ ہیں اپنے والد کی طرح، اور میں ان کا نبی ہوں اپنے والد کی طرح، یہ بھی قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں مشہور فرقہ جو ہے اہل تشیع کا، نمیری جن کو کہتے ہیں، اور آج کل یہ لوگ علوی کہلاتے ہیں، شام میں ہے، شام کا جو حافظ الاسد تھا اور اس کا بیٹا آج کل ہے بشار الاسد، یہ نمیری ہیں اصل میں۔ برطانوی حکومت کے بعد جب فرانسیسیوں نے اس علاقے کو فتح کیا، لبنان اور شام کے علاقے کو، تو ان کا نیا نام دے دیا انہوں نے علوی، تو پہلے یہ نمیری کہلاتے تھے۔ تو یہ محمد بن نصیر النمیری، محمد بن نصیر النمیری، یہ حسن عسکری کا شاگرد تھا۔ حسن عسکری کو اہل تشیع اپنا 11واں امام مانتے ہیں، اور یہ لاولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں، تو ان کی وفات کے بعد ان کی جائیداد ان کے بھائی ابراہیم کو ملی، لیکن ایک 12ویں امام کا جو ہے کھڑا گیا افسانہ کہ ایک 12واں امام ہے، چھوٹا بچہ تھا، 5 سال یا 6 سال کا، وہ تہخانے میں غائب ہو گیا سورمن رعا میں، اور وہی چھپا ہوا ہے، 260 ہجری میں غائب ہوا، اور ابھی یہ 1440 ہجری آ گئی ہے، تو چھپا ہوا ہے۔
تو یہ محمد بن نصیر النمیری نے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حسن عسکری کے بعد اب امام میں ہوں. پھر اس کے بعد اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. لیکن اکثر جو شیعوں کی اکثریت کوفہ میں اور فارس میں موجود تھی اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عربی کا جو مشہور شاعر گزرا ہے متنبی، اور اس نے بھی 354 میں یہ قتل کیا گیا ہے متنبی. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. احمد بن حسین الجعفی الکندی الکوفی ہے، اس نے بنی کلب میں اپنی سکونت اختیار کی. اب آ جائیے بہت سارے نام ہیں تاریخ میں، لیکن ایران میں ایک شخص پیدا ہوا 1820 غلام احمد قادیانی صاحب پیدا ہوئے ہیں 1837. تو ان سے کوئی 17 سال پہلے ایران میں ایک آدمی پیدا ہوا اور اس کا نام تھا مرزا علی محمد شیرازی، جو باب کہلاتا ہے. باب علی محمد شیرازی 30 سال زندہ رہا. یہ 1850 میں مرا. مرزا علی محمد شیرازی باب. اس کے 2 شاگرد تھے، ایک کا نام تو تھا بہاءاللہ اور دوسرے کا نام تھا صبح ازل. تو ایرانی حکومت نے ان کو ایران سے نکال دیا تو پھر یہ ترکی پہنچے. ایک نے سائپرس کے جزیرے میں قبرص میں پناہ لی اور دوسرے نے ترکی میں. تو اب یہ جو باپ تھا محمد علی باب جو ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کی روح میرے اندر آئی ہے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں دنیا میں واپس آئے. یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضرت موسیٰ کی واپسی کا بھی دعویٰ کیا. جنت اور دوزخ دونوں کا یہ منکر تھا، اور یہ تمام مذاہب کو ملانا بھی چاہتا تھا. وراثت میں مرد اور عورت کے حصے کو اس نے برابر قرار دیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا مذہب اسلام ہی ہے، لیکن میں مجدد ہوں اور اس دین اسلام کی میں تجدید کر رہا ہوں. اب اس کے بعد جب بہاءاللہ اس کا جانشین بنا تو اس کو ترکی حکومت نے بھی وہاں سے نکال دیا. پھر یہ عکا پہنچا فلسطین میں، اور وہاں پر پھر اس نے عربی میں اور فارسی میں کتابیں لکھی، اور اس کی مشہور کتاب القدس ہے. اور وہاں سے اس نے سلاطین کو خطوط لکھے اور کہا کہ میرے اندر اللہ نے حلول کیا ہے اور مجھ پر ایمان لے آؤ. نماز باجماعت کو اس نے منسوخ کیا اور کہا کہ انسان کو صرف ایک شادی کرنی چاہیے، اور لیکن اس نے کہا کہ ہمارا مذہب اسلام نہیں. یعنی اپنے استاد مرزا علی محمد شیرازی الباب نے اپنے آپ کو مجدد اسلام کا اس نے خطاب دیا تھا، لیکن اس کے شاگرد نے کہا کہ نہیں، ہمارا مذہب جو ہے بالکل مختلف ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کا بیٹا جو بہاءاللہ کا بیٹا تھا، اس کا نام عباس آفندی تھا، اس کو امریکہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور امریکہ سے پھر اس نے ایک رسالہ جاری کیا، اور اس نے پھر تورات اور انجیل کے ساتھ ایک نئے دین کو یہ پیش کیا. اور آپ اگر غور فرمائیں تو یہ جو بہائیت کی اصل میں یہ دین الہی کا ایک ماڈرن ایڈیشن ہے. اکبر نے جو دین الہی ایجاد کیا تھا وہ بھی تمام مذاہب کا ایک ملغوبہ اور مجموعہ تھا، اور یہ اس کے جواب میں بالکل یہ ان کی تعلیمات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. اب آ جائیے تھوڑا بر صغیر ہند و پاک کے پس منظر کو پہلے سمجھ لیجیے. بر صغیر ہند و پاک پر پوری طرح ایک تو تقلید کا غلبہ تھا اور دوسری چیز تصوف کا غلبہ تھا، اور لوگ قرآن و سنت سے بالکل بیگانہ. ان کے بڑے لوگ وہی تھے جو صاحب سلسلہ تھے، یا پھر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس مقام تک پہنچے، اور اس مقام سے اس مقام تک، اور اس مقام تک. اور یہ پھر اولیاء کی درجہ بندی ہوتی تھی، اور یہ ایک اس زمانے کا فیشن تھا. یہ 400-500 سال تک یہ چیز ہندوستان کے اندر بڑے پیمانے پر پھیلتی رہی، بنتی رہی.
ایک تو تقلید کا غلبہ تھا اور قرآن و سنت پہ غور و فکر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف تصوف نے پوری طرح اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اور میں ضمنی طور پر بات بتاتا ہوں، ذرا نوٹ فرمائیے، اگر ہندوستان میں قرآن و سنت کی دعوت ٹھیک اور اصلی حالت میں پہنچتی اور تصوف کے ذریعے سے نہ پہنچتی تو گرو نانک پیدا نہ ہوتے۔ گرو نانک گرو نانک از اے پروڈکٹ آف تصوف، اگر تصوف نہ ہوتا تو گرو نانک نہ پیدا ہوتا، تو یہ اسی کی تصوفی کی اولاد ہے گرو نانک، اسی کا بچہ ہے یہ، ذرا اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ اب آ جائیے، یہ 1837 میں یہ غلام احمد قادیانی پیدا ہوئے۔ اب تھوڑا پس منظر کو بھی سمجھ لیجیے۔ اب وہاں ہندوستان میں اس وقت تو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں کی آبادی ملائے اگر آپ تو 1 ارب 70 کروڑ کی آبادی، خود ہندوستان میں 1 ارب 30 کروڑ لوگ رہتے ہیں ہندوستان، تینوں ممالک کو ملایا گیا۔ تو اس وقت کوئی آبادی 50 کروڑ کی تھی جب صرف 10,000 انگریز آئے سمندری جہازوں کے ذریعے، ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا، اور یہ گوا میں پہنچے، بامبے میں پہنچے، کلکتہ میں پہنچے، اور وہاں سے یہ تجارت کرتے رہے، اور ان کے پاس ایک بندوق تھی، ہرمار چینٹ تری، پھڑتے تھے مارتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور 10,000 لوگوں نے اتنے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا 200 سال کے اندر۔ پھر 1857 کی وہ جنگ ہوئی، تو 1857 جس میں مسلمان شکست کھا گئے اور دہلی پر انگریزوں کا پرچم لہرایا، اور مکمل حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ پہلے جزوی طور پر ان کے ہاتھ میں حکومت تھی، اور 1857 میں کلی طور پر حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس وقت غلام احمد قادیانی صاحب 20 سال کے تھے۔ 1837 میں یہ پیدا ہوئے، یہ 1857 کا یہ زمانہ ہے۔ تو یہ لوگ پھر 90 سال تک رہے ہندوستان کے انگریز، 1947 تک، 1947، 1857 سے 1947۔ اب دیکھیے کہ یہ تو پیدا ہوئے قادیان میں، جو ضلع گرداسپور کا ایک گاؤں ہے پنجاب میں، مشرقی پنجاب کے اندر، اور ابتدا میں انہوں نے کچھ دینی علوم حاصل کی، کچھ عربی پڑھی، کچھ فارسی پڑھی، اور اردو بھی کچھ، اور شوق ان کا صوفیانہ تھا، اور کشف و الہام کی فضا میں ہی انہوں نے ایک آنکھ کھولی، اور وہیں پر ان کی ذہنی نشو و نما ہوئی۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا پس منظر کیا تھا، کن حالات میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ تو اس کے بعد انگریزوں سے روابط ان کے بڑھنے لگے۔ اچھا، آپ مسلمانوں کی کیفیت سمجھیے اس زمانے میں کیا تھا۔ مسلمان اگرچہ کہ 20% تھے اور 80% ہندو تھے، لیکن انگریزوں نے 10,000 انگریزوں نے ہم سے حکومت چھین لی۔ یعنی اس وقت اگر 50 کروڑ کی آبادی تھی تو 50 کروڑ میں کا 50 کروڑ کے 20%، 10 کروڑ مسلمان تھے، 40 کروڑ ہندو تھے اس وقت، اور 10 کروڑ مسلمان، اور انگریز کتنے تھے؟ صرف 10,000۔ اور وہ آئے، گھوڑوں پر آئے، وہ لوگ سمندری جہاز سے آئے، گھوڑوں پر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں ریلوے کا ایک بڑا نظام قائم کر دیا، اور حکومت قائم کی، بڑی بڑی عمارتیں بنائی۔ یہ پنجاب میں آپ کو جو نہری نظام نظر آتا ہے، یہ انگریزوں ہی کی تو دین ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں جو نظر آتی ہیں، یہ انگریزوں نے ہی اپنے 90 برس کی حکومت میں یہ ساری چیزیں، بامبے سے کلکتہ تک ٹرین، اور دہلی سے جنوب تک مدراس تک ٹرین، اور لاہور سے کلکتہ تک ٹرین، یہ سارا کام، اور پشاور تک ٹرین۔ بہرحال اب مسلمان بہت ہی پریشان تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے حکومت چھینی گئی۔ تو اصل مقابلہ جو انگریزوں کا تھا ہندوؤں سے نہیں تھا، ہندو ویسے بھی ڈرپوک تھے، وہ لڑنا بھی نہیں جانتے تھے،
اور وہ ڈربوک قوم تھے، وہ پہلے بھی وہ مسلمانوں کے ماتحت رہے، اب وہ انگریزوں کے ماتحت ہو گئے تھے۔ تو اب آزادی کی جب بات چلی تو اس میں ہندو بھی تھے، اور لیکن آگے جو تھے وہ مسلمان تھے، اور مجاہدین بہت تھے جو خفیہ طور پر انگریزوں کے خلاف حملے کیا کرتے۔ تو انگریزوں کی ایک ضرورت یہ تھی کہ جہاد کو منسوخ کیا جائے، تو وہ مختلف مولویوں کی تلاش میں تھے، کوئی مولوی ہمیں مل جائے جو جہاد کو منسوخ کر دے۔ تو بڑے روابط رہے ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور بالآخر ان کی نگاہ کرم غلام احمد قادیانی صاحب پر پڑی، اور پھر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو اب یہ کہ ان کے جو مختلف ادوار ہیں، ان کا انتقال جو ہے وہ 71 سال کی عمر میں ہوا 1908 میں، لیکن پہلے انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ میں مجدد ہوں، پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر یہ کہا کہ میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں۔ دیکھیے حدیث میں تو ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ حدیث میں تو ہمیں جو بات ملتی ہے کہ حضرت مہدی تو 7 سال تک عادلانہ حکومت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 40 سال تک رہیں گے زندہ، 40 سال تک رہیں گے، اور شادی بھی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، اور طبعی موت ہوگی ان کی، اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی دونوں جو ہیں وہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، تو میں مہدی موعود بھی ہوں اور مسیح موعود، تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت اس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے 1891 میں یہ جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اور پھر تفصیلات پروفیسر صاحب نے یہاں بیان کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر دکھایا نہیں گیا ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا، اور یہ کشمیر میں ایک طبعی موت ان کی ہوئی ہے۔ اور بعد میں پھر انہوں نے ایک انگریزی میں پرچہ نکالنا شروع کیا، اور اس پرچے کا نام تھا ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر تنقید و تبصرہ کے عنوان سے ایک پرچہ ریویو آف ریلیجنز کے نام سے ایک پرچہ نکالا 1892 میں، یعنی اپنے مرنے سے کچھ 16 سال پہلے۔ لاہور میں انتقال کیا 1908 میں، اور حیضے سے ان کا انتقال ہوا، اور ان کی لاش لاہور سے پھر قادیان لے جائی گئی، اور وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ ان کا مشن، ان کا ہدف، ان کا گول یہی تھا کہ مسلمانوں سے جہاد کی روح چھین لی جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ تو یہ پھر وہی افیون مسلمانوں کو دینا چاہتے تھے، اور وہی گانجا پلانا چاہتے تھے کہ مسلمان جہاد چھوڑ دیں اور سوتے رہیں اور نشے میں مبتلا رہیں۔ تو ان کے اطلاع میں یہ چیز لائی گئی کہ سری نگر کشمیر میں ایک آدمی ہے، ایک ولی اللہ کا ایک مزار ہے، اور اس ولی کا نام یوسف اصاف ہے، یوسف اصاف ہے۔ تو ان کو انہوں نے کہا اچھا، تو وہ یوسف کارپینٹر جو تھا، یوسف نجار، اس کے بارے میں بعض یہودی روایات یہ ہیں کہ انہوں نے حضرت مریم سے شادی کی۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ تو پھر عیسائی کی قبر اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ ڈرامہ جو ہے تشکیل دیا کہ یوسف اصاف کی قبر کو ہم حضرت عیسیٰ کی قبر بنا دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ کشمیر میں آ کر دفن کیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ اب دیکھیے یہ مجدد کا تصور اہل تصوف میں بھی تھا، اور اس کی بنیادیں اگرچہ کہ احادیث میں بھی ملتی ہیں کہ ہر صدی کے سرے پر ایک آدمی ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا، اور مجدد الف ثانی کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا میں بھی یہ دعویٰ کر کے دیکھتا ہوں۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے سے مجھے حضرت عیسیٰ کی قبر کی نشاندہی کی گئی کہ مجھے کشف ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے، میں ملہم ہوں۔ اب وہ تو اپنے لیے پہلے جو الفاظ استعمال کرتے تھے کہ میں متکلم ہوں، میں ملہم ہوں اور میں محدث ہوں، اللہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھے کشف ہوتا ہے۔ تو اب یہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میرے اندر آ گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس دین کی تشدید کی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا اب یہ کہ اللہ کی روح بھی میرے اندر حلول کر گئی ہے۔ اب یہ حلول کا عقیدہ تو بہت ہے، کئی لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، 100-200 آدمیوں نے حلول کا دعویٰ کیا ہے، منصور حلاج سے لے کر جو اسماعیلیوں کے 16ویں امام ہیں، حاکم بھی امر اللہ جو فاطمی خلیفہ گزرا ہے مصر کا، اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا جسمانی روح قرار دیا کہ اس زمین پر میں گوشت پوش ڈالا ہوں۔ اور یہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے، انکارنیشن آف گاڈ ان ہیومن فلیش، اللہ تعالیٰ ان گوشت پوش کے انسان میں حلول کرتا ہے اور وہ انسان کی شکل میں وہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ اچھا جی، 1895 میں یعنی انتقال سے تقریباً 13 سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شق قمر کا معجزہ دیا گیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ مجھے دیا گیا ہے، میرے زمانے میں چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں ایک ساتھ ہوئے ہیں، اس لیے یہ بھی میری نبوت کی ایک دلیل ہے۔ اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اٹھاتے ہوئے بھی ایک نبی ہوں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ خاتم النبیین کی انہوں نے کیا کیا باطل تعبیر کی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بھی ہوں لیکن ان کا ذل ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ میری حیثیت فرع کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فرع جو ہے وہ اصل سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی نبی تو کوئی نہیں آتا، تشریعی نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، اور میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ اور اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، یہ التجلیات الالہیہ میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے بات کی اور میں متکلم ہوں، ملہم ہوں اور غیر تشریعی نبی ہوں۔ اب یہ دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات وہ یہ کرتے ہیں، عجیب و غریب بات یہ کرتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کا سایہ ہوں، بروز ہوں، اور اللہ میرے اندر بھی حلول کر رہا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ذلی نبی بھی ہوں، اور انگریزوں کی حمایت وہ صاف صاف کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے التبلیغ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور دوسری یہ کہ حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو۔ اور پھر انہوں نے فتویٰ دیا باضابطہ طور پر کہ انگریزوں کی ناشکری حرام ہے، انگریزوں کا ہمیں وفادار ہونا چاہیے۔ بلکہ انہوں نے جو پہلی نظم لکھی ہے نبی کا دعویٰ کرنے کے بعد، اس میں ایک پوری لمبی چوڑی نظم ہے، اس کا ایک مشہور شعر ہے جس میں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں آج سے جہاد کو حرام ٹھہراتا ہوں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میں مقاتل ہوں اور نہ میں داعی الی القتال ہوں، میں داعی الی القتال نہیں ہوں، میں خوریز نبی نہیں ہوں، میں خوریز مہدی نہیں ہوں، میں خون نہیں بہاؤں گا، بلکہ میں مسیح اور مہدی ہوں، اور مجھے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاد ترک کرنا پڑے گا۔ 1903 میں انتقال سے 5 سال پہلے انہوں نے ایک فتویٰ یہ دیا کہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ وہ شخص نہیں پڑھ سکتا جو میری نبوت پر ایمان لاتا ہے، تو الا یہ کہ کسی کا معاملہ مشتبہ ہو
تو قادیانی اس کے آدمی کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ پوری ان کی ذہنیت کا مطالعہ کریں غلام احمد قادیانی کا، تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ ایک ایسی ہانڈی ہے جس میں تصوف اور تشیع کو ملایا گیا ہے، اور اس میں انگریزوں کی وفاداری کا بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عجیب غریب ہانڈی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو اور عوام سے محبت کرو۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں زرتشت کو نبی مانتا ہوں اور کرشن کو بھی نبی مانتا ہوں، گوتم بدھ کو بھی نبی مانتا ہوں، اور چین کے کنفیوشس کو بھی نبی مانتا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیے، گوتم بدھ کے بارے میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ خدا ہی کو نہیں مانتا تھا، وہ ملحد تھا، اور 12 سال تک جنگلوں میں رہا۔ اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ دنیا میں فساد کی جڑ تو خواہشات ہیں، تو خواہشات کو مارنا چاہیے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ بدھ مت کے پادریوں کو چاہیے کہ وہ بھیک مانگیں، اگر بھیک مانگ کر زندگی گزاریں، گداگری کی بنیاد پر بدھ مت کی اساس ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے جھوٹی حدیثیں جو اہل تصوف کے ہاں تھیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وہی بات کرتے ہیں۔ اب وہ آپ کو مشہور حدیث معلوم ہی ہے کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد اکبر، یہ موضوع حدیث ہے۔ تو یہ اس کو غلام احمد قادیانی صاحب بہت ترنگ سے بیان کرتے ہیں کہ اصل جہاد تو جہاد نفس ہے، انگریزوں سے جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تھپڑ مارے تو آپ ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، دفاعی جنگ کی اجازت ہے، لیکن اقدامی قتل اور اقدامی جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ ان کے عقائد یہ ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وحی کو منسوخ کر سکتی ہے، قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے۔ قاعدہ بس ایک ہی ہے، وحی کو منسوخ کر سکتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جی، اب اس کے بعد آ جائیے، ان کے جو ایک مشہور آدمی گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام۔ اب انہوں نے اپنے مذہب کو کچھ ماڈرن بنانے کی کوشش کی اور عقل کا استعمال یہ کرنے لگے، اور اب سن لیجیے، تو اس میں تصوف تو تھا ہی پہلے سے، تشیع بھی مشکل ہوئے گی، تسی گفتگو آپس وچ نہ کرو، تہاڈی مہربانی ہے۔ کشف و الہام کی بات تو ہوتی رہی پہلے، اب اس میں کچھ اعتزال بھی آنے لگا، اور یہ کہ ہر چیز عقل سے ثابت کرو۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، جن کو نوبل پرائز بھی عطا کیا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا 1/8 حصہ، 8واں حصہ، وہ عقلی دلائل پر مشتمل ہے۔ اور اب دیکھیے براہین احمدیہ میں غلام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام مریم رکھا۔ اب دیکھیے تضادات کا ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پاگل شخص کلام کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام مریم رکھا، اور میں 2 سال تک حاملہ رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے اندر روح پھونکی گئی، اللہ نے میرے اندر روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد بچہ میرے پیٹ میں 10 مہینے تک رہا، اور اس کے بعد پھر مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا، یعنی میں خود مریم ہوں اور میں نے اپنے آپ کو جنا، اور پھر میں مریم سے خود بخود عیسیٰ بن گیا۔ تو یہ کشتی نوح میں کہتے ہیں اس طرح میں ابن مریم بن گیا، اور میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، میں وہی مہدی موعود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں۔ اور اس کا ذکر انہوں نے کر دیا۔ یہ لد جب ان کو بتایا گیا کہ صحیح احادیث تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے، تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ لد
لد جو ہے علد القسام سے ہے، اور اس سے مراد جھگڑالو لوگ ہیں جو میری نبوت کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں اور مجھے نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس سے مراد لدھیانہ ہے، اور یہ ان کی کتاب ازالت الاوہام میں بھی ہے اور الہدی میں بھی۔ اب آ جائیے کہ آج قادیانیوں کی دنیا میں کیا سرگرمیاں ہیں اور ان کا کیا کام ہے۔ تو ان کا انتقال جیسا کہ میں نے کہا 1908 میں ہوا، 1908 میں ہوا۔ اس کے بعد ان کے 5 خلیفہ بنے۔ پہلے خلیفہ حکیم نور الدین تھے، یہ 1908 سے 1914 تک کوئی 6 سال خلیفہ رہے۔ حکیم نور الدین صاحب کا جب انتقال ہوا تو پھر ان کے بیٹے بشیر الدین محمود، ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی، کیونکہ باپ کے انتقال کے وقت یہ 12-13 سال کے تھے، تو 25 سال کی عمر میں یہ دوسرے خلیفہ بنائے گئے اور 49 سال تک یہ خلیفہ رہے۔ اور انہوں نے پھر یہ اسرائیل بھی گئے اور یورپ کا دورہ کیا اور اپنی دعوت کو افریقہ میں پھیلانے کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ 1965 میں ان کا انتقال ہوا، بشیر الدین محمود کا 1965 میں انتقال ہوا، تو ان کو کافی عرصہ ملا، 1914 سے 1965 تک تقریباً 51 سال ان کو ملے، 50 سال کے قریب۔ اور 65 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا ناصر احمد خلیفہ ہوئے، اور یہ 17 سال تک یہ خلیفہ رہے، 65 سے 82 تک۔ اور اس کے بعد پھر ان کے غلام احمد قادیانی کے دوسرے پوتے جو مرزا ناصر احمد کے سوتیلے بھائی تھے، مرزا طاہر احمد، یہ 21 سال تک خلیفہ رہے، 1982 سے لے کر 2003۔ اور اب جو خلیفہ ہیں وہ 5ویں خلیفہ مرزا مسرور احمد، یہ بشیر الدین محمود کے نواسے ہیں، یعنی غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود ان کے نواسے ہیں۔ مرزا مسرور احمد 2003 میں خلیفہ بنائے گئے اور آج تک یہ تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں۔ تو برطانیہ میں ان کا ایک چینل ہے MTA اور MTA2 کے نام سے، ٹی وی چینل سے MTA، اور وہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے نام سے MTA، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ان کی تعداد 20 کروڑ ہے، 20 کروڑ، لیکن یہ دعویٰ جو ہے مبالغہ پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ یہ اسرائیل میں جو ہے 1924 میں ان پہلی جنگ عظیم کے بعد بشیر الدین محمود نے، دوسرے خلیفہ غلام احمد کے بیٹے تھے، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک قبیلہ تھا عودہ کے نام سے، وہ قبیلہ احمدی بن گیا، اسرائیل کا ایک قبیلہ، اور غالباً اس میں عرب تھے۔ تو ان کے ایک شیخ ہیں، آج کل ان کا نام ہے شیخ محمد شریف عودہ۔ شیخ محمد یہ فلسطینی ہیں، یا پہلے یہودی تھے ہوں گے، یا عیسائی تھے ہوں گے، یا مسلم تھے ہوں گے، پورا قبیلہ ہے۔ تو ایک جگہ ہے نیلین، یہ اسرائیل میں ایک شہر ہے حیفا کا نام، حیفا تیسرا بڑا شہر ہے اسرائیل کا حیفا، اور اس کا ایک محلہ ہے جس کا نام ہے کبابیر۔ کبابیر، تو کبابیر میں ان لوگوں کی سارے احمد وہاں رہتے ہیں کبابیر کے اندر، اور ان کی تعداد وہاں پر 2200 ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ شیخ محمد شریف عودہ نے اسرائیل کے وزیر اعظم شمعون پیرس سے ملاقات کی، ان کو افطار پر مدعو کیا، اور ابھی پچھلے سال 2017 میں بھی سینٹ لوئس کی جو جوئش کمیونٹی ہے وہاں کی یہودیوں، انہوں نے باضابطہ طور پر ان لوگوں کو وہاں دعوت دی۔ اسرائیل میں 1931 میں انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا، اور اس کو یہ مسجد کہتے ہیں،
جو کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. اور 1980 میں ایک بہت بڑی مسجد اسرائیل میں انہوں نے تعمیر کر دی جو نہیں کہنا چاہیے ان کو. 1987 میں انہوں نے اسرائیلی زبان میں قرآن مجید کا وہ ترجمہ کیا جو احمدی نظریات کا حامل ہے 1987 میں. اب آ جائیے سب سے جو بڑی تشویشناک بات ہے کہ افریقہ میں ان لوگوں کی دعوت مشرقی اور مغربی افریقہ میں بہت تیزی سے پھیلی. تو پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق جو کہ غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کا دعویٰ یہی ہے کہ 50 لاکھ احمدی یا قادیانی موجود ہیں. افریقہ کے شہر کیمرون میں کہتے ہیں کہ 43 لاکھ 43 لاکھ موجود ہیں. اسی طرح کانگو میں کہتے ہیں 5,40,000 ہیں. گھانا میں کہتے ہیں کہ 6,35,000 ہیں. بھارت میں ان کا دعویٰ ہے کہ 1 ملین ہے یعنی 10 لاکھ. انڈونیشیا میں یہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ قادیانی وہاں موجود ہیں. نائجر میں کہتے ہیں کہ 9,70,000 وہاں موجود ہیں. اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے تنزانیہ میں 25 لاکھ کا ان کا دعویٰ ہے. تو یہ ان کی سرگرمیاں ہیں. یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خاص اہتمام نہیں کرتے لیکن سال میں یوم مسیح موعود بھی مناتے ہیں اور یوم مجدد موعود بھی مناتے ہیں اور ایک یوم خلافت بھی مناتے ہیں سالانہ. ایک بڑا سالانہ ان کا جلسہ ہوتا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی 15,000 مسجدیں ہیں, 500 اسکول ہیں, 30 بڑے ہسپتال ہیں اور انہوں نے اپنی ترجمانی کرنے والا ترجمہ 70 زبانوں میں شائع کیا ہے. اور ان کی بڑی یونیورسٹی ہے جامعۃ الاحمدیہ کے نام سے اور اس کی خارجین کی تعداد 1,300 ہے. اور 1984 میں ضیاء کے زمانے میں بھٹو کے زمانے میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور انہوں نے پھر رغوہ چناب نگر سے اپنا کیپٹل اپنا ہیڈ کوارٹر انہوں نے برطانیہ منتقل کر دیا. یہ 1948 میں یہ رغوہ کو بنایا تھا اور 1984 میں انہوں نے اس کو لندن منتقل کر دیا. اب ان کا ہیڈ کوارٹر لندن. اللہ عالم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. مسموع ہے کہ قادیانی حیات موسیٰ کے قائل ہیں. اس کی وضاحت فرماتے نہیں, رجعت موسیٰ کے قائل ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن سبا نے یہ دعویٰ کیا تھا بڑا عجیب و غریب کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس آئیں گے. وہ کہتا تھا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, جب عیسیٰ دنیا میں واپس آ سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے. تو رجعت محمدی کی پہلی بات اس نے کی تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی اس مرزا نے محمد علی مرزا باپ شیرازی کی بات کر رہا ہوں, اس نے یہ بات قادیانیوں کے بارے میں نہیں جانتا. زندہ ہے لکھا. اچھا میرے کس میں یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ زندہ ہے. یہ میرے علم میں نہیں. جزاک اللہ. ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے مختلف 2 موقعوں پر عیسیٰ بیان کیا, دونوں کا حلیہ مختلف ہے. ایک جب معراج سے دیکھا, ایک جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اس کی وضاحت فرماتے نہیں. مجھے بھی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. یہاں اور لوگ ہیں کہ شاید اس کی وضاحت کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.